السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد علی امجدی، سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام عزتیں، کامیابیاں اور رفعتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ فرما دی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے قدم تھامے، نقش قدم پر چلے اور غلامی کی، انہوں نے دونوں جہانوں کی عزتیں بھی پائیں اور رب العالمین کے محبوب بھی بنے۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑا، وہ نہ صرف دونوں جہانوں میں ناکام ور رسوا ہوئے، بلکہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی غضب کے مستحق قرار پائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا، تو باری تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ ان کی بے سر و سامانی اور تھوڑی تعداد کے باوجود اللہ تعالی نے انہیں پوری دنیا میں رعب اور غلبہ عطا فرمایا۔ آج مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور ہو رہے ہیں، تو کثیر تعداد، فوجی طاقت اور ایٹمی پاور ہونے کے باوجود غیروں سے مروب اور خوفزدہ ہیں، بلکہ ان کے ظلم برداشت کر کے انہی سے داد رسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکیزہ سرزمین بیت المقدس کی صورت حال یہ ہے کہ اسرائیلی درندوں نے وحشی فوج کے جنگی طیارے نہتے فلسطینیوں پر بم برسا رہے ہیں۔ تاحال کافی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ کثیر منزلہ شہری عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف بزدل مسلم حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ابھی تک کوئی دھمکی آمیز پیغام بھی جاری نہیں کر سکے۔ اس صورت حال میں بے اختیار یہ کلام زبان پر جاری ہوتا ہے، اے خاص، اے خاصان، رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور ایمانی جذبات کی اظہار کے لیے آج میں بیت المقدس کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ بیت المقدس اور بیت المقدس، پاک گھر، بابرکت جگہ کا لفظ فلسطین کے دارالحکومت پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس میں واقع قبلہ اول مسجد اقصی پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو باری تعالیٰ نے بہت ہی عزت و شرف عطا کیا ہے۔ قرآن و سنت کے متعدد نصوص میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور اسے کئی انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔
قرآن کریم میں مالک جل جلالہ نے متعدد مقامات پر مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد علاقے کو بابرکت فرمایا ہے۔ معجزہ معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مشہور مفسر قرآن قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو بابرکت فرمانے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے لکھا، یعنی بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکات یہ ہیں کہ اس سرزمین میں انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت رہی۔ دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ سرزمین بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ یہ سرزمین پہلے بھی بابرکت تھی، مگر اس کی برکتیں تب اپنے عروج کو پہنچ گئی جب سفر معراج کے پہلے مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قدم رکھے۔ یہی وہ حسین منظر ظاہر ہوا تھا جب تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام پیچھے صف بستہ حاضر تھے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام سے نسبت حاصل ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کے شہزادے سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی یادیں بھی شہر مبارک سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نافرمانی کی، جس پر انہیں اللہ تعالی کی طرف سے سزا دی گئی۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی شہر مبارک کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکومت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا، اور آپ کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بھی یہی شہر دارالحکومت رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کرایا، اور آپ کا مزار پرانوار بھی یہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے تو شاہ بابل بخت نصر بیت المقدس پر قابض ہوا اور یہاں تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک تبرکات والا تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ یہی شہر اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر ہی اعلان نبوت فرمایا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنی اسرائیل کو بد کرداری کی سزا میں بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، روئے زمین پر اللہ تعالی کا سب سے پہلا گھر مسجد حرام ہے۔ انہوں نے عرض کی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ انہوں نے پوچھا ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 عاما، یعنی مسجد اقصی مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائی گئی۔ مزید فرمایا ثم الارض له مسجد فحيثما ادرکتک صلاتی فصلی، مفہوم یہ کہ اب میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری روئے زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اسرائیل بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، مگر پوری دنیا بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت سمجھتی ہے۔ تاہم 7 دسمبر 2017 کو مسلمانوں کے خون کے پیاسے سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا۔ سورۃ الروم اس حدیث پاک میں دونوں مساجد کی پہلی تعمیر مراد ہے۔ پھر ویرانی کے بعد مسجد اقصی کو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں اور آپ جو چاہیں مانگے میں عطا کروں گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالی سے 3 دعائیں کی کہ اے اللہ، میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دوسری دعا درخواست یہ ہے کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تیسری التجا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں حاضر ہو اور صرف یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے، اس کا دنیاوی مقصد نہ ہو تو تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پہلی دونوں دعائیں تو قبول ہو چکی، تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہی کا سوال بعد میں کیا، پہلے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ حکومت مل جانا کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ حکومت اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ مجھے بطور معجزہ ایسی بادشاہی عطا فرما جو میری نبوت کی دلیل ہو اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو 1700 ہجری تقریباً 638 میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کو زیر انتظام آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح نہایت ایمان افروز ہے۔ جب مسلم افواج نے اجناد دین کو فتح کر لیا تو رومی سربراہ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اللہ کی قسم تم اجناد دین کے بعد فلسطین کا کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، اور اس سے پہلے جو فتوحات حاصل کر چکے ہو ان پر مغرور نہ ہونا ورنہ شکست اٹھاؤ گے۔ آپ نے بھی اسی دھمکی آمیز خط لکھا۔ رومی سربراہ کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ عمر بن عاص اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے؟ تو اس نے سابقہ کتابوں کے علم کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور آپ کے اوصاف بیان کر کے کہا کہ بیت المقدس فلاں شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھ گئے کہ اس علاقے کی فتح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری سے ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ فتوح الشام کی روایت کے مطابق اسلامی افواج امین امت سیدنا ابو عبیدہ
بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک میں پہنچے تو اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک لڑائی ہوتی رہی مگر کامیابی نہ ملی۔ بالآخر ان کے بڑے راہب نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ تم میں نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا اور اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ نے راہب سے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ روک دو اور انہیں یہاں بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، اگر ان میں تمام صفات وہی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے ہی کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف آوری کے لیے خط بھیجا۔ خط پہنچنے پر مشورہ کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے۔ جب بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائی راہب نے آپ کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے کہا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اور انہی کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا یہ کیا تاخیر ہے، قلعے سے جلدی اترو اور ان کے پاس جا کر امان اور ذمہ داری حاصل کرو، خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے اور شہر کے دروازے کھول دیے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان کیا۔ دوسرے دن آپ بعد نماز فجر عظیم الشان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخل ہوئے۔ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 400 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ بعد ازاں مسلمانوں کے اندرونی انتشار کے سبب 1099 میں یورپ اربن دوم کی قیادت میں عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے ذریعے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 88 سال تک صلیبیوں کی حکومت رہنے کے بعد 1187 عیسوی میں عظیم الشان اسلامی سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کے ساتھ فتح ہوا۔ پھر تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 11 دسمبر 1970 کو انگریزوں نے ترکی حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کرتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی کمیٹی نے یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 56% رقبہ پر یہودی ریاست قائم کر دی جائے جو کہ فلسطین کی آبادی کا صرف 33% تھے۔ اس فیصلے کے مطابق بیت المقدس بھی 2 حصے کر دیے گئے، مشرقی حصہ مسلمانوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ازاں بعد 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصہ اور شام اور اردن کے کچھ علاقوں پر بھی ناجائز قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کو امریکہ اور دیگر عالمی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے اور وہ سازشوں کے ذریعے نہ صرف اپنا ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں بلکہ آئے روز مزید علاقوں پر یہودی بستیاں آباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے
قرآن مجید کی متعدد آیات میں مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا، کیونکہ یہود سازشی قوم ہیں، انہوں نے نہ تو کبھی مسلمانوں سے وفا کی اور نہ ہی بعد میں کبھی کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ اے ایمان والوں غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ افسوس کہ اس وقت امت مسلمہ یہود و نصارہ کے ساتھ نہ صرف دوستیاں بڑھا رہی ہے بلکہ اپنے انتہائی حساس معاملات میں بھی ان کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ یہودیوں سے دوستی ختم کر کے ان کے سازشوں کا ادراک کیا جائے، اسرائیل اور اس کی حمایتوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی اسلامی ممالک کے خلاف سازش کی جاتی ہے تو دوسرے کچھ اسلامی ممالک سرعام یا پس پردہ اس سازش میں شریک ہوتے ہیں۔ ماضی قریب ہی میں کچھ اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، یعنی یقینی طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں کا خون کرنے سے پہلے انہیں اعتماد میں لیا ہوگا، یوں وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل میں شریک ہیں۔ بائیکاٹ کی بات آتے ہیں، کچھ لوگوں کو معاشی مشکلات کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے 9 ہجری میں یہ حکم فرمایا کہ آئندہ مشرکوں کو حرم شریف میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو خدشہ ہوا کہ مکہ شریف کی تجارت بیٹھ جائے گی، معیشت کا نقصان ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ تو باری تعالی نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی محتاجی سے مت ڈرنا، اللہ تعالی نے چاہا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ دور صحابہ سے آج تک مشرکوں کے بائیکاٹ کے باوجود مکہ شریف میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسطین یا کشمیر کا مسئلہ قراردادوں سے حل ہو جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بالخصوص یہودیوں کی فطرت ہے کہ انہیں صرف طاقت کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف طاقت نہ ہو تو وہ امن کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر یہودی قبائل سے امن کا معاہدہ کیا، مگر ہر قبیلے نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف سے نکال دیا۔ پھر دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے سب سے آخری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسلمانوں یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دینا۔ آج ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور باہمی اتحاد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا سد باب کریں۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل بیت المقدس اور وہاں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، دبدبے فاروقی کا صدقہ امت کی عزت رفتہ بحال فرمائیں اور جہاد ایوبی کی برکت سے امت کی دینی غیرت بیدار فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔